کہ بھائی عرفات ہے، آپ یہاں ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب زیادہ گرمی تھی تو روم میں رہ گیا، آج زیادہ گرمی تھی تو آج میں روم میں رہ گیا، آپ کو مینا میں رہنا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں، مینا میں ہمارے ٹینٹ میں اے سی نہیں ہے تو اس لیے میں اپنے کمرے میں رہ گیا۔ کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ جدہ چلا گیا، وہاں ہمارے رشتہ دار تھے، انہوں نے دعوت دی تھی۔ ہمارے لوگ حج کے اس ارکان کو انہیں وہ معمولی سفر سمجھتے ہیں، کتنے لوگوں کے حج نہیں ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 40 سال پہلے جب یہ حج کرنے گئے تو اتنی گرمی تھی کہ لوگ برف نہ ملنے پر، یعنی ایس کے ٹکڑے نہ ملنے پر ان کے آنکھوں کے سامنے مر رہے تھے۔ اگر انہیں ایک برف کا ٹکڑا مل جائے تو اسے چوس کر اس کا سیکا لے کر زندگی کو باقی رکھا کرتے تھے۔ کسی سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی حج آپ نے کیوں نہیں کیا، کہتے ہیں کہ ابھی میں 60 سال کا نہیں ہوا، ابھی میں 50 سال کا نہیں ہوا۔ اب جب یہ بزرگی کے ساتھ، اس بڑے عمر کے ساتھ جب اس سرزمین میں پہنچتے ہیں، ان مشقتوں میں بہت سارے لوگ اپنے جان کو گوا دیتے ہیں۔ جب آدمی نوجوان ہے اس موقع پر حج کر لیں، جب اس کے جسم میں طاقت ہے اس موقع پر حج کر لیں، اور جب تک یہ پہلے سے تیاری نہیں کرتا یہ کام وہ کر نہیں سکتا۔ اب ہمارے حاجیوں کا معاملہ ہے، کہیں کھانا بٹے تو پورے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر صرف چند کھانے سب کو نہیں ملنے والا ہے، سب سے زیادہ مضبوط جو ہے جھگڑ کے جو پیکٹ چھین سکتا ہے اسے کھانا ملنے والا ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے ہماری۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے حج یہاں پر جانے کو فریضہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آپ ان لوگوں کے درمیان جائیے، یہ شعور پیدا کریے کہ یہ جو مذہب ہے، یہ جو دین ہے جس میں آپ ہیں، یہ سب سے بڑا اور سب سے طاقتور دین ہے۔ یہ فلاں زبان، یہ زبان بات کرنے والے ایسے جی، فلاں نسل یہ بات کرنے والے ایسے ہی ہیں، فلاں ہے، یہ جو تحقیر حقارت کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی وہاں جاتا ہے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ تم جتنے پکے مسلمان ہو اس سے کئی درجے زیادہ پکے مسلمان وہ بھی ہیں جو تمہاری زبان نہیں بولتے۔ یہ کیسے اخلاق ہے کہ آپ سیلفش ہیں، آپ ہی بیٹھنا چاہتے ہیں، کسی اور کو بٹھانا نہیں چاہتے، آپ ہی چھین کے کھانا چاہتے ہیں، کسی اور کو کھانے نہیں دیتے، یہ کیسے اخلاق ہیں؟ حج کی جو ٹریننگ ہوتی ہے آدمی کو اخلاق والا بناتی ہے، اس کا ذہن کشادہ ہوتا ہے، جب واپس اپنے ملک میں آتا ہے تو اس ٹریننگ کے ساتھ آتا ہے کہ اس نے اپنی توحید کے روشنیوں کو دیکھا، اس نے اپنے اخلاق کو درست کیا، اس نے صبر سیکھا۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدراز ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جب بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے تو اسلام اسے یہ کہتا ہے کہ جب تو نے انفرادی حیثیت سے، انڈیویجولی اعتبار سے تم نے اپنا دین مکمل کر لیا تو تمہارا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ تم اجتماعی طور پر اپنا دین مکمل کرو، تم سارے لوگوں کے ساتھ سوشل اعتبار سے اپنا دین مکمل کرو۔ تو اسلام کہتا ہے کہ تمہیں فریضہ حج ادا کرنا ضروری ہے۔ جس کسی کے پاس سفر خرچ ہو اس پر اسلام یہ واجب کر دیتا ہے کہ وہ اس سفر حج پر جائیں اور جا کر اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ عظمت، وہ بڑائی اور اللہ کے گھر کا مشاہدہ کریں۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے وہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ سارے مشاہدات ملتے ہیں، وہ سارے تجربے ملتے ہیں جو اپنے ملک میں رہ کے کتابوں کو پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتا۔ جب آدمی بنفس نفیس حج کے لیے جاتا ہے اور وہ اللہ کی نشانیاں جب دیکھتا ہے، اللہ کی آیات جب دیکھتا ہے، حرم پاک جب دیکھتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے اور کعبہ مشرفہ کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے اطراف طواف کرتا ہے، پھر زمزم کا پانی سیری سے پیتا ہے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتا ہے، سعی کرتا ہے، اپنے جسم کو تھکاتا ہے، اس سے پہلے احرام کا ایک لباس پہنتا ہے جو صرف 2 ٹکڑیوں میں مشتمل ہوتا ہے، ایک اوپر کے حصے کے لیے، دوسرا نیچے کے حصے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس زیب تن نہیں کرتا۔
اپنا سر کھلا چھوڑتا ہے. اشارہ یہ ہے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں دیوانہ وار پہنچا ہوں, یہ معمولی سا لباس پہن کر پہنچا ہوں. اے رب العالمین تیری بارگاہ میں لباس پہن کر فخر و غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. اے رب العالمین تیرے بارگاہ میں پہنچا ہوں ذلیل و خوار ہو کر پہنچا ہوں. اے اللہ تیری بارگاہ میں پہنچا ہوں اپنی انتہائی ذلت کا مظاہرہ کرنے کے لیے. یہ جذبات کے ساتھ جب حاجی حرم پاک میں جاتا ہے اور اس کے بعد مینا کے میدان میں پہنچتا ہے, چٹیل زمین ہے, خیمے لگے ہوئے ہیں, یہاں پر رات گزارنا ہے. اب اس کے بعد وہاں سے وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے, ایسا میدان جس کے مجموعے کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے اس میدان میں پہنچے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف میری رضامندی حاصل کرنی ہے. میرے دعوت, میرے نبی کے پکار پر, ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر یہ تمام کے لوگ ادھر پہنچے ہیں. یہ عرفات کا میدان ہے. اس کے بعد جب حاجی مزدلفہ میں واپس آتے ہیں, پھر مینا جاتے ہیں اور پھر کنکریاں مارتے ہیں, پھر حرم میں جاتے ہیں, طواف صحیح کرتے ہیں, اپنا حج مکمل کرتے ہیں. یہ تمام حج کے اعمال, اس کے پیچھے مقصد, اس کے پیچھے جو ٹریننگ دینی ہوتی ہے عزیز ساتھیوں, وہ بتانا مقصود ہے. لوگ آج حج کے جتنے بھی قافلے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں, اور ایک زمانے میں یہ جو حج ہے یہ موت کا مترادف تھا. موت اور حج ایک تھے. اس لیے اگر آپ آج سے 20 سال 30 سال پہلے کے حج کو آپ لے لیں گے تو لوگ باقاعدہ لوگوں سے معافی مانگ کر, اپنے قرض کو اتار کر, لوگوں کے پاس پہنچ کے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کے بعد, معافی بخشش مانگنے کے بعد حج کے سفر میں جایا کرتے تھے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو لوگوں نے کیسے کیسے حج کیے. آپ کو پتا ہے مدراس کے لوگ کیسے حج کرتے تھے. یہاں سے پہلے ان کا قافلہ نکلتا تھا, یہ لوگ پہنچتے کیرلا, تلچیری پہنچتے تھے, وہاں سے کشتیاں نکلتی تھی جو انہیں پہنچاتی تھی یمن. عدن کے شہر میں پہنچتے, وہاں چند دن گزارنے کے بعد وہاں سے کشتی نکلتی جو انہیں پہنچاتی تھی یمبو. اب وہاں سے یمبو میں نکلتے ہیں اور وہاں سے کشتیاں انہیں پہنچاتی تھی لیس, اور لیس سے کبھی کشتیوں کے ذریعے سے کبھی قافلوں کے ذریعے سے یہ پہنچتے تھے جدہ, اور جدہ سے پھر قافلے نکلتے تھے اور یہ لوگ پہنچتے تھے مکہ. یہ سفروں کا سفر تھا, بلکہ سفروں کی ماں تھی. یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے اتنی دشواری تھی کہ لوگ باقاعدہ اپنا کفن اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم واپس نہیں آنے والے ہیں. اتنی دشواری ہوا کرتی تھی, اور کئی جاتے واپس نہیں آتے. جتنے لوگ گئے ان میں واپس آنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. جتنے لوگ گئے واپس آنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. اس لیے دیکھتے ہیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ فلاں عالم گئے, وہ مکے میں وفات پا گئے, مکے میں انہیں دفن کر دیا گیا. فلاں بزرگ آدمی گئے تھے, ان کی وفات مدینے میں ہو گئی, انہیں بقیع غرقد میں دفن کر دیا گیا. فلاں گئے تھے راستے میں مر گئے تو انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا. کتنے ایسے بڑے بڑے علماء کے نام ہم جانتے ہیں, وہ کشتیوں میں وفات پا گئے. کشتی کا سفر آسان نہیں, کشتیوں کا سفر آسان نہیں. آدمی کی حالت خراب ہو جاتی, وہ ہمیشہ بلکتی رہتی, الٹیاں اتنی آتی ہیں کہ آدمی رہ نہیں سکتا, اور بدبو اتنی ہوتی ہے کہ کھا پی نہیں سکتا. کشتیوں کے سفر آسان نہیں. تو ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے جو اسلاف تھے, وہ اس انداز سے سفر حج کا کرتے تھے. اور بعض اہل علم نے جو افریقہ میں رہنے والے تھے, جو اندلس میں رہتے تھے, ان کے تعلق سے کہہ دیا ان لوگوں پر حج فرض نہیں ہے, کیونکہ ان کے یہاں حج کرنا موت ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کیونکہ انہیں پورے صحرا کو کٹ کرنا ہوتا ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ جسے سہارا ڈیزرٹ کہتے ہیں, اسے پورا کٹ کرنا پڑتا ہے, جو لگ بھگ 12,000 کلومیٹر کا ہوتا ہے. اسے پورا پیدل کٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں پر کبھی ایسے ہیٹ ویوز آتے کہ آدمی کو جھلسا دیتے, کوئی بچ نہیں پاتا. اگر 100 نکلے تو 2-3 حرم پاک کو پہنچتے تھے. اس لیے وہاں کے علماء نے کہا کہ اندلس اور وہ جو مغربی افریقہ ہے, یہاں کے لوگوں پر حج ساقط ہے, ان لوگوں پر حج فرض نہیں ہے. یہاں کے مسلمانوں کو وہاں کے علماء نے کہا کہ ان لوگوں پر حج فرض ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو موت ہے, یہ تو حج پر جانا تو موت ہے, موت کے علاوہ کچھ اور نہیں. اب اس کے باوجود کتنے ایسے اہل علم, کتنے ایسے علماء, کتنے ایسے صلحاء, کتنے ایسے متقین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس سفر کو پورا کیا اور حرم پاک میں پہنچے اور وہ حرم پاک میں وفات پا گئے. اگر آپ 50 سال 60 سال پہلے کا حج, اس کے واردات آپ نکال کر دیکھیں گے تو لوگ
प्यास की वजह से मरा करते थे। मुझे हाल ही में एक बहुत बड़े आलिम ने बताया कि ये 40 साल पहले जब ये हज करने गए तो इतनी गर्मी थी कि लोग बर्फ ना मिलने पर, यानी आइस के टुकड़े ना मिलने पर उनके आंखों के सामने मर रहे थे। अगर उन्हें एक बर्फ का टुकड़ा मिल जाए तो उसे चूस कर उसका सेका लेकर जिंदगी को बाकी रखा करते थे। और वो कहते हैं कि गर्मी की तपिश की वजह से, प्यास की वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो हलक सूख कर मर गए, कितनी ऐसी औरतें हैं जो उनके हलक सूख कर मर गए। तो अजीज साथियों, हज का सफर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज भी हज के सफर को वैसे ही बाकी रखा है। आप कहिए फ्लाइट्स, आप कहिए एसीज, आप कहिए एसी बसेस, आप कहिए एसी ट्रेन्स, आप कहिए कंप्लीट एयर कंडीशनड हरम, इसके बावजूद अजीज साथियों हज का सफर है। हज का सफर अपनी मशक्कतों के साथ आता है। हज का सफर अपनी पूरी मशक्कतें करवाता है, आदमी को झेलना पड़ता है, चाहे वो जितना भी बड़ा मालदार हो या गरीब से गरीब आदमी हो, उसे तो मीना पहुंचना है, उसे तो तवाफ करना है, उसे तो अराफात जाना है, मुजदलिफा में खुले आसमान तले उसे रात बिताना है, अब उसे मीना जाना है। यहां पर हाँ बाज एयर कंडीशंस खीमे हैं, लेकिन याद रख लीजिए इन्हें भी चलना पड़ता है। सबके लिए हज की दुश्वारियां कमो पेश आगे पीछे सबको झेलनी पड़ती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज भी इस हज के सफर को ऐसे ही बाकी रखा है। और इस साल का जो हज था, ये अजीज साथियों हम तमाम को इस ताल्लुक से जानना और इसके मालूमात रखना जरूरी है। अल्लाह ने इस बार हज की जो गर्मी हुई, उस मौसम में जो गर्मी हुई और लोगों को जो दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, वो काबिल गौर चीज है। कई ऐसे काफिले वापस आए, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने वहां का बड़ा भयानक मंजर पेश किया और कहा कि बाज लोग रेफ्रिजरेटर में घुस गए, गर्मी की तपिश झेल नहीं पाए। हालांकि वहां की हुकूमत ने कई बार ऐलानात करवाए कि 4 घंटे से पहले कोई बाहर नहीं निकले, क्योंकि यह हीट वेव का जमाना है। और मक्के की गर्मी आमतौर पर 50 होती है, जो नॉर्मल है वो 50 है, स्टार्टिंग ही वहां 50 से होती है। और रात में इंतहाई गर्मी पड़ती है। रात में अगर जब सीजन समर का आ जाए तो ये 60 के उस पार चली जाती है। एयर कंडीशंस काम नहीं करते, गाड़ी की जो एयर कंडीशंस काम नहीं करते, यानी इंसान की जितनी भी पहुंच है, इंसान का जितना भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, इंसान ने जितना भी टेक्नोलॉजी फाइंड आउट किया है, ये सब इसके सामने नाकारा साबित होते हैं। इसमें किसी इंसान पर दोष देने के लिए है ही नहीं, ये पूरा कुदरत का मामला है। आसमान से गर्मी उतरती है, अब क्या सूरज को कुछ लगाएंगे, सूरज की गर्मी को वापस करेंगे? ये तो हो नहीं सकता, इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन मैं जिस नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं वो नुक्ता यह है कि हज अपनी मशक्कतों के साथ आज भी हज है और ये हज हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसमें दिक्कतें होंगी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इबादत को ऐसे ही रखा है। आप चाहे 1000 आसाइशें रख लें, 1000 फैसिलिटीज पैदा कर ले, हज का सफर होता है। इसमें आदमी को मशक्कतें झेलनी पड़ती है। लेकिन गलती कहां होती है? गलती वहां होती है जब हज फर्ज होने के बावजूद एक साहब ने हज नहीं किया, इसके इंतजार में थे कि मेरी उम्र और बढ़ेगी, मेरी जिम्मेदारियां हैं, उसे मैं पूरी करूंगा, मेरे बाल तो सफेद हो जाने दो, मेरी दाढ़ी को तो सफेद हो जाने दो, अभी मेरी उम्र 60 साल की नहीं हुई। किसी से आप पूछते हैं कि भाई हज आपने क्यों नहीं किया, कहते हैं कि अभी मैं 60 साल का नहीं हुआ, अभी मैं 50 साल का नहीं हुआ। अब जब ये बुजुर्गी के साथ, इस बड़े उम्र के साथ जब उस सरजमीन में पहुंचते हैं, इन मशक्कतों में बहुत सारे लोग अपने जान को गंवा देते हैं। इन मशक्कतों को झेल नहीं पाते, तेजी से चल नहीं पाते। याद रख लीजिए कम से कम आपको 30 किलोमीटर चलना पड़ता है, मिनिमम 30 से 35 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर आपकी उम्र 60 साल की है, 65 साल की है, तो आप ये चलन तो अपने इलाके में भी नहीं चलते, अपनी बस्ती में भी तो इतना नहीं चलते आप। अब अचानक से उतना चलेंगे तो जिस्म निढाल नहीं होगा तो होगा क्या, जिस्म टूटेगा तो होगा नहीं तो क्या होगा क्या। तो इसलिए हज जैसे ही फर्ज हो जाए आदमी नौजवानी में कर ले, अपने जिस्म में ताकत है, अपने जिस्म में फुर्ती है तो फौरन हज कर ले। इस मामले में मलेशिया का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। मलेशिया का सिस्टम यह है कि जैसे ही मुसलमान बच्चा पैदा होता है उसके लिए खाता खोला जाता है जिसमें वो हज के लिए पैसे जमा करता है। हर मुसलमान के लिए एक खाता खोला जाता है, बच्चा अगर मुसलमान है तो खाता खोला जाता है जिसमें वो हज के पैसे जमा करता है। अब ये पैसे जब वो नौजवान होता है, ये पैसे इतने हो जाते हैं जिसके जरिए से वो हज कर सकता है।
تو اس لیے آپ دیکھیں گے ملیشیا سے جو بھی حاجی آتے ہیں ان میں کوئی بوڑھا کھوسٹ نہیں ہوتا, ان میں لوگ زیادہ مرتے نہیں, کیونکہ وہ نوجوان ہوتے ہیں. کوئی 35 کا ہے تو کوئی 30 کا ہے تو کوئی 40 کا ہے. اب یہ لوگ آتے ہیں اور بھرپور انداز سے حج کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے حج وہ کر سکتا ہے جس نے ٹیسٹ پاس کیا ہو. وہ باقاعدہ حج کی ٹریننگ دیتے ہیں, حج کے کلاسز چلاتے ہیں اور ایک ڈیمو حج وہ اپنے یہاں کرواتے ہیں. یہ سب حکومت کی طرف سے ہے, کوئی اسلامک سینٹر یا پھر کوئی انڈیویجول کوشش نہیں ہے. یہ باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہے کہ باقاعدہ حاجیوں کو حج کی مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ پوری ٹریننگ کرنے کے بعد حج میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بہکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ہم نے کتنے ایسے ہندوستانی پاکستانی کو دیکھا ہے عرفات کے دن. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی عرفات ہے, آپ یہاں ہیں, کہتے ہیں کہ مولوی صاحب زیادہ گرمی تھی تو روم میں رہ گیا. آج زیادہ گرمی تھی تو آج میں روم میں رہ گیا. آپ کو مینا میں رہنا چاہیے, کہتے ہیں کہ نہیں مینا میں ہمارے ٹینٹ میں اے سی نہیں ہے تو اس لیے میں اپنے کمرے میں رہ گیا. کسی سے پوچھا, اس نے کہا کہ جدہ چلا گیا, وہاں ہمارے رشتہ دار تھے, انہوں نے دعوت دی تھی. ہمارے لوگ حج کے اس ارکان کو انہیں وہ معمولی سفر سمجھتے ہیں. کتنے لوگوں کے حج نہیں ہوتے آپ کو معلوم ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اگر 1,00,000 لوگ جا رہے ہیں, حج جن کے ہوئے ہیں وہ 10,000 سے زیادہ نہیں. حج جن کے ہوئے ہیں وہ 10,000 سے زیادہ نہیں. لکھ لیجیے آپ اس بات کو. 90% لوگ نہیں معلوم کیا کرنا ہے, احرام کے احکامات نہیں معلوم, احرام پہننے کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اور اس کے بعد طواف کیسے کرنا ہے, طواف کے کتنے چکر, طواف کے لیے کیا شروط ہیں, اور اس کے بعد سعی کیسے کرنی ہے, اور اس کے بعد مینا کے میدان میں کب پہنچنا ہے, عرفات کے میدان میں کب پہنچنا ہے, اور کب تک وہاں رہنا ہے, کب وہاں سے نکلنا ہے, مزدلفہ کے میدان میں جائیں تو کیا کریں, اور پھر وہاں سے مینا جائیں تو کنکریاں کب ماریں, زوال کے بعد یا پھر زوال سے پہلے. یہ سارے احکامات, چونکہ یہ 5 دن کی عبادت ہے تو اس میں ڈھیر سارے احکامات ہیں. یہاں تک بعض اہل علم نے کہہ دیا کہ کتاب الحج, حج کے مسائل سب سے کٹھن مسائل ہیں. اہل علم کو بھی حج کے مسائل بڑے کٹھن ہیں. یہاں تک کہ اہل علم نے فتویٰ دے دیا جس کسی نے حج نہیں کیا, جس کسی نے عمرہ نہیں کیا, وہ حج اور عمرہ کے معاملے میں گفتگو نہ کریں, کیونکہ اسے پریکٹیکل نالج چاہیے. کتاب کا نالج کے ساتھ ساتھ اسے پریکٹیکل نالج بھی چاہیے کہ اب سڑکیں کیسی بنی ہیں, اب حالات کیسے ہیں, اس کے مطابق کیا فتوے ہیں. یہ سب چیزیں معاملے کو بڑا کٹھن کر دیتی ہیں. تو ملیشیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو صرف اس وقت حج کو جانے کی اجازت ملے گی آپ جب ان کلاسز کو بھرپور آپ نے اٹینڈ کیا, اور اٹینڈ کرنے کے بعد جو ٹیسٹ ہے اسے آپ نے پاس کیا. اگر آپ کے نمبرات پاس نہیں ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, سب کچھ ہے, حج نہیں کر سکتے آپ. سیدھے سیدھے حکومت کرتی ہے جائیے آپ کو اور ٹریننگ کی ضرورت ہے, آپ حج نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب یہ لوگ ادھر پہنچ, میں نے خود دیکھا ہے, جب یہ لوگ ادھر پہنچتے ہیں تو بالکل مؤدب ہوتے ہیں اور سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب ہمارے لوگ جو ہے یہاں سے ان کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کہاں سے؟ جیسے ہی ایئرپورٹ دیکھا گھبراہٹ شروع. اب وہاں سے فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے جھگڑے, مارم دھاڑ, حاجی لوگ جھگڑ رہے ہیں, یہ سارا مشاہدہ کر رہے ہیں ایئرپورٹ والے, مارم دھاڑ جھگڑے, سامان کی بہتات, کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا ہے. اب اس کے بعد وہاں پر پہنچے, دوڑ دھوپ, کوئی گم گیا, ان کا کوئی حاجی گمتا نہیں ہے, ان کا کوئی حاجی گمتا نہیں. بڑے سکون کے ساتھ پوری عبادت کرتے ہیں. اگر آپ پینک سٹیٹ میں ہی عبادت کیا کریں گے, کیا ذکر کریں گے آپ؟ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے گم گئے ہیں. کوئی مینا میں گم گیا, کہاں بھائی آپ کے والد, وہ تو مینا میں گم گئے, اچھا آپ ملے نہیں تو 2 دن ہو گئے, پتہ نہیں کس حالت میں ہیں. تو یہ جو گہما گہمی کا ماحول جو پیدا ہو جاتا ہے, یہ پورے کی پوری جہالت کی وجہ سے ہے. اور ہمارے سامنے ملیشیا کی گورنمنٹ نے کئی سالوں سے اس نے کیا ہے کہ ان کے حاجی آتے ہیں پورے ادب کے ساتھ, اور گہما گہمی نہیں, جلد بازی نہیں, سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ انہیں ملنا ہی ملنا ہے. اب ہمارے حاجیوں کا معاملہ ہے, کہیں کھانا بٹے تو پورے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر صرف چند کھانے سب کو نہیں ملنے والا ہے. سب سے زیادہ مضبوط جو ہے, جھگڑ کے جو پیکٹ چھین سکتا ہے اسے کھانا ملنے والا ہے. یہ لوگوں کی سوچ ہے ہماری, بھائی سب کے لیے انتظام ہے, سب کو کھانا ملے گا, کوئی آگے کوئی پیچھے. یہ ٹریننگ نہیں ہوتی. اب وہاں پر گئے تو میں جیسے بتا رہا ہوں 90% لوگوں کا حج نہیں ہوتا, صرف 10% لوگ حج پورا کرتے ہیں جو کہ باقاعدہ اہل علم سے سیکھ کر جاتے ہیں. تو افسوس کا منظر ہے, جب یہ پینک جب ہو جائے تو یہاں پر وفیات, یہاں پر اموات ہوتی ہیں. آدمی گھوم جائے, تپتی دھوپ, کسی ٹینٹ میں جا نہیں سکتا, کیونکہ ٹینٹ میں جانے کے لیے اسے وہ اپنا بیج دکھانا پڑتا ہے. رینڈم کسی ٹینٹ میں نہیں جا سکتا, وہ اندر جا نہیں سکتا, تو پھر دھوپ میں گھومنا پڑے گا. پانی کی پیاس اور ہیٹ ویو میں لوگ مرتے ہیں. تو اور اس کے بعد اتنے سارے لوگ آتے ہیں جو انلیگل آتے ہیں,
اب جب اللیگل آتے ہیں ان کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی, وہاں پر موتیں ہوتی ہیں. تو عزیز ساتھیوں, جب آدمی نوجوان ہے اس موقع پر حج کر لیں, جب اس کے جسم میں طاقت ہے اس موقع پر حج کر لیں, اور جب تک یہ پہلے سے تیاری نہیں کرتا یہ کام وہ کر نہیں سکتا. حج کی عظیم عبادت, جیسے اللہ نے کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, یہ حج, یہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں روشن نشانیاں ہیں. ان روشن نشانیوں کا احساس آدمی کیسے پیدا کر سکتا ہے جبکہ وہ گہما گہمی پریشانی کے ماحول میں پریشان ہے؟ ان چیزوں سے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ تو آدمی اس کے لیے جسم میں طاقت ہو, پراپر پلاننگ ہو, اور اس کے بعد جب وہاں جاتا ہے تو وہ حج کا پورا مقصد پورا ہوتا ہے. جہاں طواف کے موقع پر ذکر کا موقع ہے, طواف کرنا ہے, طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف حرم میں ہو سکتی ہے, اور طواف کے دوران جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں پوری دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں ہوتا یہ ہے کہ طواف کے دوران جھگڑے, طواف کے دوران گفتگو, اور سعی کے دوران جو جو اعمال کرنے ہیں وہ نہیں کرتے. تو اس لیے اصل مقصد ہے وہ پامال ہو جاتا ہے. اصل مقصد جو حاصل کرنا ہے پامال ہو جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں بندے مومن اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے. وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہیں, لگ بھگ اس سال 88 کنٹریز سے لوگ آئے ہیں. ایسے ایسے ملک جن کے نام ہم نے کبھی نہیں سنا, ایسے ایسے لوگ جن کے عادات و اطوار کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں, عجیب عادات والے, عجیب اخلاق والے, عجیب رنگ والے, عجیب جسامت والے, یہ سب وہاں پر جمع ہوتے ہیں. ان چیزوں پر آدمی کو غور کرنا چاہیے. اب ہمارے لوگ کیا غور کرتے ہیں کہ ڈنر میں کیا تیار ہے, لنچ میں کیا تیار ہوا, اگر یہ نہیں ہو تو جھگڑے کسے, کون ہے بھائی حج کا ذمہ دار, اسے فون ڈالو, جو کھانا برابر نہیں آیا ہے. ان چیزوں میں وقت ان کا پورا چلا گیا. وہاں پہنچے وہاں بھی کھانا, واپس آئے یہیں بھی کھانا, پہلے تو کھانا کھلا کے بھیجے, کھانے پینے میں پورا حج ضائع ہو گیا. اصل مقصد فوت ہو گیا, اصل مقصد ضائع ہو گیا. دیکھو ان حاجیوں کو, دیکھو ان لوگوں کو کیسے کتنے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں. بعض آج بھی ہیں جو 3 فلائٹس 4 فلائٹس بدل کے جدہ پہنچتے ہیں. وہ فلائٹس کے زمانے میں بھی 1 ہفتہ پہلے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. اپنی اپنی ان کی زبانیں ہیں, اپنے اپنے ان کے طور و طریقے ہیں, اپنے اپنے ان کے کھانے ہیں. ان لوگوں پر غور کرو. اور یہ سب آ رہے ہیں احرام کی حالت میں ہیں, اور سب کی زبان میں تلبیہ ہے, لبیک اللہم لبیک. یہ سب ایک اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ نے حج یہاں پر جانے کو فریضہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آپ ان لوگوں کے درمیان جائیے, یہ شعور پیدا کریے کہ یہ جو مذہب ہے, یہ جو دین ہے جس میں آپ ہیں, یہ سب سے بڑا اور سب سے طاقتور دین ہے, سارے عالم میں چھایا ہوا دین ہے. دیکھو ساری دنیا سے لوگ آئے ہیں, یہ سب ایک دین کے پیرو ہیں. یہ جو حج کی جو عبادت ہے اس کے مقاصد آدمی بیان نہیں کر سکتا. مقاصد پر غور کرتا رہے تو غور کرتا رہے. تو ان چیزوں پر غور کرنے کی چیزیں ہیں. وہاں پر جائیں, زبان کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اور حج کی تعلیم میں سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ آپ اخلاق اپنے اندر درست کریں. یہ کیسے اخلاق ہے کہ آپ سیلفش ہیں, آپ ہی بیٹھنا چاہتے ہیں, کسی اور کو بٹھانا نہیں چاہتے, آپ ہی چھین کے کھانا چاہتے ہیں, کسی اور کو کھانے نہیں دیتے. یہ کیسے اخلاق ہیں؟ حج کی جو ٹریننگ ہوتی ہے آدمی کو اخلاق والا بناتی ہے. اس کا ذہن کشادہ ہوتا ہے. جب واپس اپنے ملک میں آتا ہے تو اس ٹریننگ کے ساتھ آتا ہے کہ اس نے اپنی توحید کے روشنیوں کو دیکھا, اس نے اپنے اخلاق کو درست کیا, اس نے صبر سیکھا, اس نے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے طور و طریقے سیکھے, اور اس نے ایک دوسرے پر کوتاہی تلاش کرنے کا طریقہ چھوڑ دیا. یہ فلاں زبان, یہ زبان بات کرنے والے ایسے, جی فلاں نسل یہ بات کرنے والے ایسے ہی ہیں, فلاں ہے. یہ جو تحقیر حقارت کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. جب آدمی وہاں جاتا ہے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اسے معلوم ہوتا ہے کہ تم جتنے پکے مسلمان ہو اس سے کئی درجے زیادہ پکے مسلمان وہ بھی ہیں جو تمہاری زبان نہیں بولتے, وہ بھی ہیں جو تمہارے اخلاق تمہارے تہذیب سے الگ ہیں. ان کی اپنی تہذیب ہے, آپ کی الگ تہذیب ہے. تو آپ کی تہذیب کو بڑا سمجھنے کا آپ کے اندر کہاں سے حق پیدا ہو گیا؟ تو بہرحال حج اپنے مقاصد کے ساتھ مکمل اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے جسم میں طاقت ہو, جب آپ کے جسم میں پھرتی ہو, اور آپ نے اس کا پراپر پلاننگ کیا ہو, تب جا کے ان چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اکثر بیشتر لوگوں کا حج ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ آنے والے حج میں ہمیں بھرپور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور حج مقبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرے. ھذا باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ وسلم محمد.